لا نہیں تکم کھڑے ہوں فی ہی اس میں ابداً کبھی بھی، تو اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ لمسجد البتہ مسجد اسسا جس کی بنیاد ہو علی التقوی تقوی پر، من اول یومن پہلے دن سے، تو جس مسجد کی بنیاد پہلے دن ہی سے تقوی پر ہو، احق زیادہ حق ہے ان یہ کہ تقوما کھڑا ہوا جائے فی ہی اس میں، تو اس مسجد کا زیادہ حق ہے کہ اس میں کھڑا ہوا جائے۔ فی ہی اس میں رجال مرد ہیں، یحبون پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ پاک رہیں، واللہ اور اللہ یحب المتطہرین پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ تو اس میں جو مرد ہیں وہ پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آفامن کیا بھلا جس نے اسسا بنیاد ڈالی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی تقوی پر، من اللہ اللہ کی، ورضوان اور اس کی رضا کی۔ تو جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی اور اللہ کی رضامندی پر رکھی، خیر بہتر ہے، امن اس سے جو اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، اس سے اچھی ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، علی شفا کنارے پر، جروفن کھائی کے، ہارن جو کہ گرنے والی ہو، فنہارا تو وہ لے گری بھی اس کو، فی ناری آگ میں، جہنما جہنم کی۔ تو جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی تو اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری۔ واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالمین کی قوم کو، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جیسے کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ جو مشرک تھے، منافق تھے، وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بنائی گئی مسجد میں، جو کہ انہوں نے مسلمانوں کو صرف تکلیف پہنچانے کے لیے بنائی تھی، اس میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابھی سفر پر ہوں، واپسی میں نماز ادا کروں گا۔ تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے ایک دن یا کچھ کم کے فاصلے پر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اس مسجد زرار کی حقیقت آپ پر ظاہر کر دی گئی، اور اس کے بانیوں کی نیت کا بھی آپ کو علم ہو گیا، اور وہاں کی نماز سے رو کر مسجد قباء میں جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے خوف پر رکھی گئی تھی، وہاں نماز پڑھنے کا حکم صادر ہوا۔ آپ نے وہیں سے مسلمانوں کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے پہنچنے سے پہلے اس مسجد کو توڑ ڈالو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ابو عامر ان انصاریوں سے کہہ گیا تھا کہ تم مسجد کے نام سے عمارت بنا لو اور جو تم سے ہو سکے تیاری کر رکھو، ہتھیار وغیرہ مہیا کر لو، میں شاہ روم قیصر کے پاس جا رہا ہوں اور اس سے مدد لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دوں گا۔ تو یہ لوگ جب مسجد تیار کر چکے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں، وہاں نماز ادا کریں، ہمارے لیے برکت کی دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اس مسجد میں ہرگز جاہل نہ ہونا۔ اور روایت میں ہے کہ جب آپ ذی اوان میں اترے اور مسجد کی اطلاع ملی تو آپ نے مالک بن حشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے بھائی عمر بن عدی کو بلایا اور حکم دیا کہ ان ظالموں کی مسجد میں جاؤ اور اسے گرا دو بلکہ جلا دو۔ تو یہ دونوں شخص جلدی سے چلے گئے اور سالن بن اوف کے محلے میں جا کر حضرت مالک نے حضرت مان سے فرمایا آپ یہیں ٹھہریے، یہ میرے قبیلے کے لوگوں کے مکان ہیں، یہاں سے میں آگ لگاتا ہوں۔ چنانچہ گئے اور کھجور کا سلگتا ہوا تنا لے آئے اور سیدھے اس مسجد زرار میں پہنچ کر اس میں آگ لگا دی اور کدال چلانی شروع کی۔ وہاں جو لوگ تھے ادھر ادھر بھاگ گئے تو ان لوگوں نے اسی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ بس اس بارے میں یہ آیتیں اتری ہیں۔ اس کے بانی 12 شخص تھے، حزام بن خالد، بنو عبید بن زید میں سے جو عمر بن اوف میں سے ہیں، اسی گھر میں سے مسجد شقاق نکلی تھی۔ لا نہیں یزالو ہمیشہ رہے گی، بنیانہم ان کی عمارت، تو ان کی جو عمارت ہے وہ کبھی ہمیشہ نہیں رہے گی، الذی وہ جو بنو انہوں نے بنائی، ریبتاً شک میں، فی قلوبہم اپنے دلوں کے، الا مگر ان یہ کہ تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم ان کے دل،
تو یہ جو امانت انہوں نے بنائی ہے تو ہمیشہ ان کے دل میں شک ڈالتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ واللہ، اور اللہ، علیم الحکیم، جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد زرار سے دعا نکلتے دیکھا، تو ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس مسجد کو توڑا، اس کی بنیادیں اکھاڑ پھینکیں، انہوں نے اس کے نیچے سے دھواں اٹھتا پایا۔ کہا جاتا ہے کہ منافقوں کی اس مسجد زرار جس کا ذکر ان آیتوں میں ہے، اس کے ایک پتھر سے دعا نکل رہا تھا، اب وہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اشترا، خرید لیے، من المؤمنین، مومنین سے، انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال۔ تو اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے۔ بِأَنَّ، تو بے شک، لہم، ان کے لیے، الجنت، جنت ہے، تو ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون، لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون، تو قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ وعدن، وعدہ ہے، علیہ، اس کا، حقاً، سچا، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیلی، اور انجیل میں بھی ہے، والقرآن، اور قرآن میں، تو یہ تورات، انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے۔ ومن، اور کون، اوفا، پورا کرتا ہے، بعہدہ، اپنے عہد کو، من اللہ، اللہ سے، تو اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے۔ فاستبشروا، تو خوش ہو جاؤ، ببیعکم، سودے بازی سے، الذی، وہ جو، بایعتم، سودا تم نے کی بھی، اس سے، تو جو تم نے سودا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس سودے سے خوش ہو جاؤ۔ وذالک، اور یہ، هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ خبر دیتے ہیں کہ مومن بندے جب اللہ کے راہ میں اپنی جانیں، مال جو ہیں وہ دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنے فضل و کرم اور لطف و کرم سے انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ بندہ اپنی چیز جو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، دراصل اس کی راہ میں جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کی اطاعت گزاری سے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اپنا اس پر فضل کرتا ہے۔ دراصل ہر مسلمان اللہ سے یہ سودا کر چکا ہے، اسے اختیار ہے کہ اسے پورا کرے یا یوں ہی چھوڑ دے۔ تو اسی لیے جب مجاہدین جب جہاد کے لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے سودا بازی کی، یعنی وہ خرید و فروخت جسے وہ پہلے کر چکا ہے اس نے پوری کی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلۃ العقبہ میں بیعت کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے جو شرط منوا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے لیے تم سے یہ شرط قبول کرواتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اپنے لیے تم سے اس بات کی پابندی کراتا ہوں کہ جس طرح اپنی جان و مال کی تم حفاظت کرتے ہو، میری بھی حفاظت کرنا۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا، جب ہم یوں کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ تو یہ سنتے ہی وہ خوشی سے کہنے لگے، واللہ، اس سودے میں تو ہم بہت ہی نفع میں رہیں گے، یہ پکی بات ہے کہ ہم اسے توڑیں گے بھی نہیں اور نہ توڑنے کی درخواست کریں گے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو نہ کسی کی پرواہ کرتے ہیں کہ ہم مارے جائیں گے، تو نہ اللہ کے دشمنوں پر وار کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں، مرتے ہیں، مارتے ہیں، تو ایسے کے لیے جنت واجب ہے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، والحامدون، اور حمد کرنے والے، السائحون، اور روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون، اور حکم دینے والے، بالمعروف، نیکی کا، والناہون، اور منع کرنے والے، عن المنکر، بری باتوں سے، والحافظون، اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ ان مومنوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، برائیوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے رب کی عبادت پر جمے رہتے ہیں، ہر قسم کی عبادتوں کی حفاظت کرتے ہیں، قولی ہو یا فعلی، اپنے رب کی حمد و ثنا کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ تو فعلی عبادتوں میں روزہ جو افضل عبادت ہے، اسے بھی وہ ادا کرتے ہیں، کھانے پینے کو ترک کر دیتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ مخلوق کے خدا سے بھی غافل نہیں رہتے، اللہ کی اطاعت کا ہر حکم مانتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، خود علم حاصل کر کے بلائی میں تمیز کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر کے اوروں کو بھی اس کی رغبت دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس میں کی مخلوق دونوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی باتیں ایمان کی ہیں اور یہی اوصاف مومنوں کی ہیں۔ انہیں خوشخبریاں ہوں تو حضرت ابن مسعود سیاحت سے مراد روزہ لیتے ہیں، اسی طرح ابن عباس بھی، بلکہ آپ سے روایت ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یہ لفظ آیا وہاں یہی مطلب ہے۔ ماں نہیں کانا ہے لنبی جن کسی نبی کے، والذین آمنو اور نہ کسی مومن کے، اور نہ کسی پیغمبر کے، اور نہ کسی مومن کے لائق ہے کہ ان یستغفروا، یہ کہ وہ بخشش مانگے، للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو اگرچہ کانو ہو وہ اولی قربا قریبی رشتہ دار ہوں، من بعد اس کے ما تبینہ جو کہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو گیا، اس کے باوجود جو ہے پیغمبر یا مسلمان جو ہیں وہ مشرکوں اور اہل دوزخ کے لیے بخشش مانگیں گے تو ان کے یہ لائق نہیں ہے۔ انہم بے شک وہ اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں، بے شک وہ جہنم والے ہیں۔ اس آیت میں مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معنت کی گئی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ابو طالب کی موت کے وقت اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ کہہ لے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تیری سفارش کر سکوں گا۔ تو یہ سن کر ان دونوں نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تو عبد المطلب کے دین سے پھر جائے گا؟ تو اس پر انہوں نے کہا، میں تو عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں منع نہ کر دیا جاؤں میں تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا۔ لیکن آیت ما کان لنبی والی اتری، یعنی نبی اور مومنوں کو لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش مانگیں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تو ان پر واضح ہو چکا تھا کہ یہ مشرک جہنمی ہیں۔ وما اور نہیں کانا تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا لی ابی ہی اپنے باپ کے لیے، اللہ سوائے اس کے موعداتن وعدے کی وجہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کہنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا، وعدہا ایاہو جو وعدہ اسے وہ کر چکے تھے۔ فلما پھر جب تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہو بے شک وہ، عدو دشمن ہے، للہ اللہ کا، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ تو وہ بیزار ہو گئے، منہ اس سے، امنا بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ حلیم بہت ہی متحمل مزاج اور نرم دل تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت علی نے ایک شخص کی زبانی اپنے مشرک ماں باپ کے لیے استغفار کرتے ہوئے سن کر اسے کہا کہ تو مشرکوں کے لیے استغفار کہتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، کیا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار نہیں کیا؟ تو فرماتے ہیں، میں نے جا کر یہ ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو اس پر یہ آیت اتری